الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک میرے نیڑے وہ شخص ہوگا جس نے دنیا کے اندر رہ کر مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ روایات میں آیا ہے کہ جب بندہ مرتا ہے تو اس کے اعمال اچھے ہوں یا برے اس کے سر کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ جب اسے غسل دیا جاتا ہے، جب اسے کفن پہنایا جاتا ہے، جب اس پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، ان تمام وقتوں میں وہ اعمال اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس کی قبر میں اتر جاتے ہیں۔ لوگ تو میت کو دفنا کر پلٹ آتے ہیں مگر اعمال اس کے ساتھ قبر میں رہ جاتے ہیں، پھر قیامت تک اس کے یہ اعمال اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب قبر جو ہے وہ کریدی جائے گی، مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اس وقت اس کے یہ اعمال اچھے ہوں یا برے اس کے ساتھ ہی قبر سے نکلیں گے۔ پھر جب یہ آخرت کے حساب کے لیے میدان محشر کی طرف بڑھے گا تو اس کے سب اچھے یا برے اعمال جمع ہو جائیں گے، ان میں سے کوئی چھوٹا کوئی بڑا گناہ بلایا نہیں جائے گا، اس کے ظاہر اور چھپے سب اعمال سامنے آ جائیں گے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے اس وقت ان کے اعمال بھی ساتھ ہی اٹھیں گے۔ اگر وہ بندہ فرما بردار ہو، نیکیاں کرنے والا ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو تو اس کے اعمال دنیا میں بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور جب وہ قبر سے اٹھے گا اس وقت بھی اس کے نیک اعمال اسے قیامت کی ہولناکیوں سے بچائیں گے، اس کی غم خواری کریں گے، اسے انس و محبت دیں گے۔ جب جب بندہ جہنم کی طرف یا قیامت کے ہولناک مناظر کی طرف دیکھے گا اس سے ڈرے گا، روئے گا تو اس کا نیک عمل کہے گا یا حبیبی، اے میرے پیارے، یہ سب کچھ یعنی جہنم کی آگ، قیامت کی ہولناکیاں تیرے لیے نہیں ہیں۔ اللہ پاک کے فرما برداروں کو یہ سزا نہیں دی جائے گی، اس سزا کے حقدار تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ پاک کی نافرمانی کی، اس کی نشانی کو جھٹلایا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلے۔ اے پیارے، تو فرما بردار بندہ ہے۔ حضرت عمرو بن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا عمل خوبصورت شکل اور بہترین خوشبو کی صورت میں اس کا استقبال کرے گا اور اسے پوچھے گا تم مجھے جانتے ہو، پہچانتے ہو؟ تو بندہ کہے گا تم بہت خوبصورت ہو، بہت خوشبودار بھی ہو، مگر میں تمہیں پہچانتا نہیں ہوں۔ تو اس کا اچھا عمل کہے گا دنیا میں تم بھی اسی طرح تھے، تمہاری خوشبو یعنی تمہارا کردار، تمہارے اعمال، تمہاری سیرت بہت پیاری تھی، میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ جب تک تم دنیا میں رہے میں تم پر سوار رہا، یعنی تمہیں خواہشات سے روکے رکھا، نیکیوں میں مصروف رکھا، آج کے دن مجھ پر تم سوار ہو جاؤ۔ یہ نیک مسلمان کا حال ہوگا، جبکہ کافر کا عمل اس کا استقبال بہت ہی بری اور سخت بدبودار شکل میں کرے گا۔ جب بندہ قبر سے اٹھے گا تو اس کا برا عمل آئے گا، پوچھے گا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ کافر بولے گا تم کتنے بدصورت ہو، تم سے کیسی سخت بدبو اٹھ رہی ہے، تو میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ تو اس کا برا عمل کہے گا تم بھی دنیا میں ایسے ہی بدبودار تھے، میں تمہارا برا عمل ہوں، دنیا میں تم مجھ پر سوار رہے، آج میں تم پر سوار ہو جاؤں گا۔ اللہ اللہ، میرے پیارے بھائیوں ذرا غور تو فرمائیے، قیامت کے دن قبروں سے اٹھنے کا منظر کتنا بھیانک اور ہولناک ہوگا۔ ساری مخلوق قبروں سے اٹھ رہی ہوگی، ہر کوئی اپنے اپنے عمل کو دیکھ رہا ہوگا، کوئی اپنے عمل کو بہت ہی بدصورت اور نہایت بدبودار دیکھے گا، کوئی اپنے عمل کو نہایت خوبصورت اور خوشبودار پائے گا، کوئی اپنے اعمال دیکھ کر شرمندہ ہو رہا ہوگا، کوئی راحت پا رہا ہوگا، کوئی پچھتا رہا ہوگا تو کوئی خوشیاں منا رہا ہوگا۔ جس نے جیسے عمل کیے ہوں گے ویسا ہی پھل پائے گا۔ جب مردے زندہ ہو کر قبروں سے اٹھیں گے اس وقت ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟
ہم کیا چاہتے ہیں کہ میں قبر سے جب اٹھوں تو کس حال میں اٹھوں؟ میرا عمل مجھے خوشخبری سنائے یا مجھے مایوس کر دے؟ میرا عمل میرے لیے سواری بنے یا سخت بدبودار صورت میں میری پیٹھ پر سوار ہو جائے؟ مجھے جہنم کی طرف ہاں کر لے جائے یا مجھے جنت کی خوشخبری سنائے؟ ہم کیا چاہتے ہیں اس کا فیصلہ ہم نے آج ہی کرنا ہے۔ ہم جس انداز میں قبروں سے اٹھنا چاہتے ہیں آج اس دنیا میں ہمیں ویسے ہی عمل کرنے ہوں گے۔ اگر ہم نیک عمل کریں گے تو نزاع میں، قبر میں، حشر میں، قبر سے اٹھتے وقت پل صراط پر ہمارے لیے مددگار غمخوار ہوں گے اور ہمارا سہارا بنیں گے۔ اور اگر آج ہم نے برے عمل کیے، گناہوں کا بازار گرم کر رکھا، تنہائی میں بے باک بن کر گناہ کرتے رہے، اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اس بات کو بھولے رہے تو جب قبر سے اٹھیں گے اس وقت سخت ندامت و شرمندگی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہم کیا چاہتے ہیں، ہم قبر سے کیسے اٹھنا چاہتے ہیں، اس کا فیصلہ ہم نے آج ہی کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا